السلام علیکم. اچھا اسٹوڈنٹ، اذان کی وجہ سے مجھے لیکچر پاس کرنا پڑا، تو ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے جیسے کہ ہم نے یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ ٹریکنگ ٹرانزیکشنز دیٹ افیکٹ فکس ٹینجیبل ایسٹس، وہی ہم نے بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی کا ہی سیکشن چل رہا ہے. چیکنگ ڈیپریسیشن کیلکولیشن. ڈیپریسیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کون سا میتھڈ کون سی مشینری کے لیے بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہے ہو کہ ڈیپریسیٹ کر رہی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ چیز چیک کرنی ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے جس کے لیے ہم آڈیٹنگ کر رہے ہیں وہ کون سا میتھڈ یوز کر رہا ہے. تو ہر مشینری کے لیے ہر ڈفرینٹ قسم کا میتھڈ ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو بیسکس پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی مشینری کے لیے بیسیکلی کون سا میتھڈ اگر ہم استعمال کریں تو وہ اس کو ایگزیکٹ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ہمیں ڈیپریسیشن نکال کے دیتی ہے اور وہ ڈیپریسیشن بالکل ٹھیک ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ڈیپریسیشن کے چیپٹر سیکنڈ ایئر میں بھی آپ نے لوگوں نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے آ کے بی آئی ڈی بی میں بھی کچھ چیپٹر ایسے ہیں جس میں آپ نے ڈیپریسیشن اکاؤنٹنگ کے اندر پڑھی ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیئر آڈیٹر نے یہ کرنا ہے کہ یہ کون سا میتھڈ استعمال کر رہے ہیں. تو سیکشن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیپریسیشن کا میتھڈ ہی غلط استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیپریسیشن ٹھیک طریقے سے کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے، جو کہ ہمیشہ زیادہ آتی ہے کہ مطلب ڈیپریسیٹ بہت زیادہ کر رہی ہے یہ بلڈنگ یا مشینری جو ہے وہ ڈیپریسیشن بہت زیادہ دکھا رہی ہے. ہو سکتا ہے اتنی ڈیپریسیشن ہو ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیپریسیشن زیادہ ہو، انہوں نے کم شو کی ہو، تو یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا. چیکنگ ڈیپریسیشن کیلکولیشن. آپ ان کا ڈیپریسیشن کا میتھڈ چیک کرو، وہ چیز طرح سے ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. دس سیکشن ایکسپلین وٹ کائنڈ آف انفارمیشن یو نیڈ. آپ اس میں دیکھتے ہو کہ کون سی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ٹو آرڈر ٹو چیک ڈیپریسیشن، کہ کون سی چیزیں ہم چیک کر سکتے ہیں. بلڈنگ کی ٹائپ دیکھو، اس کی جو ہے چیزیں دیکھو کہ یہ کون سا میتھڈ استعمال کر رہے ہیں. اینڈ وٹ کائنڈ آف ایشوز ٹو واچ، اور اس میں ہم کون سے ایشو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. نوئنگ یور نمبر بفور چیکنگ ڈیپریسیشن. پہلے آپ یہ کچھ چیزیں دیکھ لیں جو انہوں نے نیچے بتائی ہوئی ہیں. دا ایسٹس کاسٹ. ایسٹ کی بیسیکلی قیمت کیا ہے، ایسٹ ہمیں پڑتی کتنے کی ہے، ٹھیک ہے، ایسٹ ہم نے لی کتنے کی ہے، یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے. ہاؤ لانگ ٹو کمپنی اینٹیسپیٹس بینگ ایبل ٹو یوز دا ایسٹ. اب اس کی ٹائم ویلیو میں نے کو بتایا تھا، کچھ ایسٹس ہوتے ہیں ان کی 2 سال ویلیو ہوتی ہے، کچھ کی 5 سال ہوتی ہے، کچھ کی 10 سال ہوتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنے سال چلنے والا ہے. تو کیا انہوں نے یہ ویلیوز وہاں پہ صحیح طرح سے پٹ کیے ہیں، یہ کیا انہوں نے وہاں پہ 5 سال کے بجائے 2 سال تو نہیں لکھ دیا. اس کے بعد ایسٹ جو جتنے کا انہوں نے لیا ہے، جتنے اس کے اوپر کاسٹ انہوں نے بیئر کی ہے، کیا وہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے. دا ایسٹس ویلیو آفٹر دا کمپنی از ڈن یوزنگ اٹ. جب ایسٹ کی جو ویلیو ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی ویلیو کو بالکل صحیح طریقے سے وہاں پہ لکھا، جس کو ریسیجول ویلیو کہتے ہیں. ریسیجول ویلیو وہ ہوتی ہے جس کے اوپر جب بالکل مشین استعمال کر لیتے ہیں 5 سال کے بعد، تو جس قیمت پہ وہ بک رہی ہوتی ہے اس کو ریسیجول ویلیو کہتے ہیں. تو کیا انہوں نے اس چیز کو صحیح طرح سے کیلکولیٹ کیا، اس کو صحیح طرح سے لکھا ہے، بیسیکلی یہ چیز چیک کی جاتی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن جو ہوئی ہوئی ہے، انہوں نے جو فارمولاز لگائے ہوئے ہیں اور ایک کمپنی یا مشینری کی ایک ڈیپریسیشن نکالی ہوئی ہے، تو اس کو ساری ویلیوز کو بیسیکلی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. آفٹر دیٹ چیکنگ ڈیپریسیشن کیلکولیشن وہی ٹاپک ہے. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ اور کیا چیز چیک کرنی ہوتی ہے. لوکنگ ایٹ دا 4 میتھڈز. اب انہوں نے کون سا میتھڈ استعمال کیا ہے، یہاں پہ 4 میتھڈز کے نام لکھے گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی اس کمپنی نے یا اس کلائنٹ نے جو اس کمپنی کے ورکرز ہیں، وہ جو اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ کون سا میتھڈ استعمال کر رہے ہیں. ہمیں وہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، اور وہ واقعی میں جو میتھڈ استعمال ہونا چاہیے، جس میتھڈ کو انہیں استعمال کرنا چاہیے، کیا وہ اس میتھڈ کو استعمال کر رہے ہیں. لائک اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن استعمال کرنی چاہیے یا پھر یونٹ آف پروڈکشن ڈیپریسیشن کرنی چاہیے. یہ ڈفرینٹ کام کے لیے، ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈیپریسیشن بیسیکلی استعمال کی جاتی ہے. ڈکلائننگ بیلنس ڈیپریسیشن. اس کے بعد سم آف ایئر ڈیجٹس میتھڈ. تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے پیچھے والی سلائڈ کے اندر ہمیں پڑھا ہے کہ ایسٹ کی ویلیو، ریسیجول ویلیو، اس کے بعد ایسٹ کی لائف جو ہے کتنے سال کی ہونی چاہیے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر کرنی ہے، اس کو چیک کرنا ہے، جو فارمولاز لگائے گئے ہیں. اس کے بعد میتھڈ، سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کون سا میتھڈ اس پرٹیکولر ایسٹ کے لیے یا اس پرٹیکولر بلڈنگ کے لیے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس چیز کو دیکھنا. آفٹر دیٹ فگرنگ گین اور لاس آف دا ڈسپوزل آف ایسٹ. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں ایسٹ لاس دے رہا ہے یا فائدہ دے رہا ہے. اس چیز کو بیسیکلی اس کی کوئی ہیڈنگ نہیں تھی، تو اس کے لیے بس ریڈنگ ہے اس کے اندر کہ کس طرح سے ہمیں وہ لاس دیتا ہے اور کس طرح سے ہمیں فائدہ دیتا ہے. اس لیے میں نے صرف اس کا جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے ریڈ کلر کے اندر، کہ یہ ایک وہاں پہ ایک پیراگراف کی فارم میں ایک وہ لکھا ہوا ہے. بیسیکلی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، وہاں سے پڑھ سکتے ہو. جس میں سمپل یہ لکھا ہوگا فکس ایسٹ ہمیں کس طرح سے جو ہے ڈسپوز آف ہوتا ہے اور کس طرح سے ہمیں وہ لاس دیتا ہے یا پھر کس طرح سے ہمیں وہ فائدہ دے رہا ہوتا ہے.
اس کے بعد جو ہماری سیکنڈ لاسٹ سلائڈ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے لوکنگ اینڈ ہاؤ لیزز. لیز کا مطلب ہوتا ہے ادھار پہ لینا. بہت ساری چیزیں آپ نے ادھار پہ بھی لی ہوتی ہیں بزنس کے اندر. ہاؤ لانگ بزنس کلائنٹ لیز اٹ فکس ایسٹ, کہ آپ کو پتہ ہے کہ فکس ایسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے, تو وہ بیسیکلی کیش پہ بہت کم لی جاتی ہے. وہ نارملی جو ہے نا وہ لیز پہ لی جاتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کون سا ایسٹ لیز پہ لیا گیا, کون سا ایسٹ جو ہے وہ آن کیش پہ لیا گیا ہے, اور کتنے ٹائم کی لیز, 5 سال کی لیز پہ لیا گیا ہے, 10 سال کی لیز پہ گیا, اس کی ٹائم پیریڈ چیک کرنا, اس پہ کتنا انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا ہے وہ چیز چیک کرنا, یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنا. ہاؤ دا لیز ریفلیکٹس آن دا بیلنس شیٹ, اب وہ لیز ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہے ہماری بیلنس شیٹ کے اندر, اس کو چیک کرنا. دو ٹائپس کی بیسیکلی لیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپریٹنگ لیز جس کے اندر ذمہ داری نہیں ہوتی اونرشپ کی. ایک ہوتا ہے کیپٹل لیز جس کے اندر ڈائریکٹ جو ذمہ داری ہوتی ہے, جو لیز لی جاتی ہے وہ اونرشپ سے لی جاتی ہے. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس کی لیزز ہوتی ہیں. اب اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں نیچے جو پوائنٹس لکھے گئے ہوئے ہیں, دا لیزز ٹرانسفر اونرشپ آف دا ایسٹ ٹو یور کلائنٹ. اب لیز کے بعد جو آپ کی ملکیت جو ہے نا وہ مالک کون بن جاتا ہے جب لیز کلیئر ہو جاتی ہے, وہ شیئر ہولڈرز بن جاتے ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنی کے اندر. اور اگر نارمل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو تو لیز کلیئر کرنے کے بعد مالک کون بن جاتا ہے, وہ آپ کا کلائنٹ بن جاتا ہے, آپ کی جس کے پاس اونرشپ ہوتی ہے وہ بن جاتا ہے. جیسے کہ سمپل چیز ہے کہ ہم اگر لیز کے اوپر, ہم ادھار کے اوپر, قسطوں کے اوپر اگر ہم گھر میں فریج لیتے ہیں تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں جب تک ہم اس کی قسطیں پوری نہیں کر دیتے, جب تک وہ لیز کے اوپر ہے. جب ہم لیز پوری کر لیتے ہیں, اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں 1 سال کے بعد, 1 سال کی لیز ہوتی ہے, تو پھر ہم اس کے مالک بنتے ہیں. تو سیم چیز اب ایسٹ کمپنی میں ایسٹ آتا ہے لیز کے اوپر, تو ہم اس کے مالک نہیں ہوتے جب تک ہم اس کی پیمنٹ نہیں کر دیتے. اس کے بعد جو کلائنٹ بائی دا ایسٹ فار دا نامنل اکاؤنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا لیز. اب اس کے بعد اس کا نامنل کا مطلب ہے کہ نام ہوتا ہے, ایک ایسٹ کا نام بیسیکلی ہوتا ہے جس کو ہم نام سے بیسیکلی ہم جج کر رہے ہوتے ہیں, لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کی 75%, دا ٹوٹل لیز پیریڈ از ایٹ لیسٹ 75% ایسٹ ایسٹیمیٹڈ لائف. اب جو آپ کی ایسٹ کی لائف جو ہے, مطلب سپوز کریں 10 سال ہے, تو آپ کی لیز ٹائم جو ہے وہ 7.5 سال ہونا چاہیے. 7.5 سال تک آپ اس کی لیز ٹائم زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ اس چیز کو کلیئر کرنا. دا پرسنٹ ویلیو آف دا لیز پیمنٹ از 90%. 90% جو ہے وہ آپ نے 10% آپ نے پیمنٹ کی ہوئی, اور 90% آپ کی لیز ویلیو پہ رہتی ہوئی اس کی فیئر ویلیو ہونی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بیسیکلی فکس ایسٹ سے ریلیٹڈ چیک کرنی ہوتی ہے, اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. آفٹر دیٹ جو لاسٹ سلائڈ ہے, اب جس سب سے امپورٹنٹ سلائڈ ہے, ہینڈلنگ ایسٹ دیٹ ور میڈ ان ہاؤس ریسیپٹ اینڈ ڈونیشن فار ٹریڈڈ فار. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسٹ اس طرح کے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ نے سیلف کنسٹرکٹیڈ ایسٹ آپ لوگوں نے خود محنت کر کے بنائے ہیں. جو انویسٹر ہے جس کا پیسہ لگا ہوا ہے اس چیز کے اندر, اس نے خود اس کے اوپر پیسہ لگایا, اس نے بیسیکلی ایسٹ بنائے ہیں. تو سیلف کنسٹرکٹیڈ ایسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایسے ایسٹ, ایسے وہ تمام ایسٹ جس کے اوپر آپ کے جس کے آپ آڈٹ کر رہے ہیں, جو آپ کا کلائنٹ ہے, جو اس کمپنی کا مالک ہے, اس نے بیسیکلی پیسہ لگا رکھا ہے, اس نے اپنا پیسہ لگا کے وہ ایسٹ جنریٹ کیا, اس ایسٹ کو بنایا ہے. تو وہ سارے ایسٹس جو اس نے اپنا پیسہ لگا کے بنایا ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ خود اس نے پیسہ لگایا, اس نے کیش فارم میں دیے, اس نے لیز پہ لیے, پر لیکن پیسہ وہ کیپٹل فارم کے اندر اس کمپنی میں لگ رہا ہے, اور وہ کہ اونرشپ کا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنسٹرکٹیڈ ایسٹ. تو آپ نے کیٹیگری بنا لینی ہے کتنا پیسہ جو ہے وہ اس پرٹیکولر بندے نے خود لگایا ہے. اس کے بعد ہے ڈونیٹڈ ایسٹ. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا جو ہے ڈونیٹ کیا گیا, مطلب گفٹ کی فارم میں آپ لوگوں نے کسی سے جو ہے ایسے ہی پیسے لے لیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, اس لیے ہمیں پیسے دیں, یا پھر ڈونیشن فارم میں ہم ایک کمپنی چلا رہے ہیں, ایک ہمارا NGO ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایسٹ چاہیے, ہمیں یہ بچوں کے لیے فریج جو ہے وہاں پہ یہ 3 بچے رہتے ہیں, ہم نے وہاں پہ فریج لینا ہے, تو بیسیکلی وہ ڈونیشن ہے. تو وہ جو فریج آیا وہ ڈونیشن کی فارم میں آیا. تو آپ لوگوں کو سپریٹ کرنا ہے کہ کون سا ایسٹ جو ہے وہ ڈونیشن کی فارم میں آیا, کون سا ایسٹ جو ہے وہ سیلف کنسٹرکٹیڈ ایسٹ ہے جو خود بنایا گیا. اس کے بعد نان مانیٹری چارجز, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کی پیسہ انوالو نہیں ہوتا, وہ آپ کو بیسیکلی بغیر پیسے کے جو ہے وہ ایسٹس بنتے ہیں. جو میرے دماغ میں اس کی ایگزامپل کوٹ نہیں ہو رہی, تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا اس کی ایگزامپل بیسیکلی کیا ہو سکتی ہے. نان مانیٹری ویلیو جس کی یعنی کہ میری نام جو ہوتے ہیں نا, بیسیکلی نام جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کی نان مانیٹری ویلیو ہوتی ہے. تو کمپنی کا نام ہوتا ہے بیسیکلی, لائک NGO کا ایک نام ہوتا ہے, یا NGO میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو عبدالستار ایدی تھے, ان کا ایک نام تھا جس کی وجہ سے ان کی جو ہے آرگنائزیشن چلتی تھی. تو یہ بیسیکلی نام جو ہے نا وہ امپیکٹ کرتا ہے اس چیز کے اوپر, لیکن اس کی مانیٹری کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اس کی نان مانیٹری ویلیو ہوتی ہے. تو
تو یہ ہمیں بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرنا ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے کہ کون سا انہوں نے خود بنایا ہے، کون سا ڈونیشن سے آیا ہے، کون سا نان مانیٹری ویلیو رکھتا ہے. تو ہوپس کہ یہاں پہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کوشچنز یا کیوریز ہیں تو آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.